بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن، جس میں سب سے بڑی تعداد آبویسلی ہے کہ افغان مہاجرین کی ہے، ان کو اس ملک سے جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور 31 اکتوبر تک کی جو ہے وہ ڈیٹ دی ہے، تو اس وقت سے بہت ساری قوتیں، افغانیوں کو برا لگنا تو یہ تو چلیں سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کو بھی بہت سارے جو ہیں ہمارے بھائی پاکستانی، ان کو بھی یہ برا لگ رہا ہے بہت سخت، اور اس میں زیادہ تر میں اب لگلی بغیر بات کروں گا، اس لیے کہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور پاکستان کا اگر معاملہ ہو تو پھر لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے۔ سیدھی اور صاف سی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پشتون پاکستانی ہیں، اور خاص طور پر ان کی لیڈرشپ، سارے پختون نہیں، کیونکہ ماسز جو نچلے لیول کے پختون ہیں بیچارے، ان کو وہ تو پریشان ہیں ان افغانیوں سے، ان کے تو کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا افغانیوں نے۔ تو وہ جو پشتون معاشرہ ہے یا ماسز ہیں، یہ پشتون عوام ہے، وہ نہیں ہے، لیکن یہ لیڈران جو ہیں فضل الرحمان جیسے اور ایمل ولی جیسے، یہ وہ ہیں، یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے، یا اچل وی جیسے، یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں، ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں ہے۔ یہ متعصب لوگ ہیں، یہ صرف اس لیے یہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ افغانی یہاں پر رہیں گے تو وہ انہی کے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انہی کے ووٹر ہیں، چونکہ وہ بھی کلچر اور زبان کے لحاظ سے پشتون ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا ویٹ انہی کے پلڑے میں جائے گا۔ تو صرف اس فائدے کے لیے یہ پاکستان کی قبر کھود رہے ہیں، پاکستان کی بنیادیں کھود رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیے کہ پاکستان میں کتنا ظلم ہوتا ہے دوسری قوموں کے ساتھ، یہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ابھی افغانیوں کو کوئی ایسا وہ نہیں ہوا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس والوں نے زیادتی کی ہے یا کچھ افسران ایسے چیزوں میں کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں، تو بھائی پاکستان تو ملک ہی ایسا، یہاں تو ہوتا ہی ایسے۔ آپ چلے ہیں بین الاقوامی اداروں کو کہنے کہ آ کے مداخلت کریں اور آ کے دیکھیں کہ افغانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو بھائی آپ کے نظر میں تو وہ افغانی زیادہ اچھے ہوئے، ہم پاکستانیوں کی تو آپ کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ مزے، آپ اس پہ تو کبھی کوئی نہیں کہتے کہ آ کر دیکھو بھائی ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ہماری فورسز یا ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، یہ آپ کبھی نہیں کہتے۔ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کیا؟ ہم سے اچھے تو وہ افغانی پناہ گزین ہیں جن کے حق میں آپ کم سے کم آواز تو اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ اس لیے اٹھا رہے ہیں، وہ حق کے لیے نہیں اٹھا رہے کہ وہ آپ کی زبان بولنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ اتنے متعصب ہیں۔ نام آپ لیتے ہیں اسلام کا، ٹھیک ہے، اور اسلام کے ہی صریحاً خلاف عمل کرتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ کسی بھی قسم کی لسانی تفریق، نسلی تفریق مسلمانوں میں حق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ہے کہ ترجیح جو ہے وہ امت مسلمہ کی شناخت کو ہونی چاہیے، لسانی یا نسلی شناخت یا قومی شناخت جو ہے، جو جغرافیائی شناخت جو ہے، وہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ فیصلے کرنے ہیں، حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو انصاف دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری زبان بولنے والا ہے تو وہ جو جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے حق مارے، میں اسی کا ساتھ دوں گا۔ کیسے عالم ہیں آپ؟ شرم آتی ہے آپ جیسوں کو عالم کہتے ہوئے۔ باقی رہ گئے احمد ولی صاحب، وہ فرماتے ہیں وہ نئی پھلجڑی لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کچھ ایسے وہ بھی ہیں، اور ماسز میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب بھی افغان مہاجرین کی بات کی جائے تو وہ لے کے چڑھ جاتے ہیں اردو اسپیکنگ مہاجرین پر یا کشمیری مہاجرین پر کہ جی ان کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ او بھائی، افغانستان تو 300 سال پہلے مغلیہ سلطنت جو مسلمانوں کی تھی، اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر الگ ہو گیا تھا، الگ ملک بن گیا تھا۔ کسی بنگال میں کے نواب نے یا اودھ کے نواب نے یا نظام دکن نے سب سے پہلے مغلیہ سلطنت کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپا تھا۔ جہاں اورنگزیب کی آنکھ بند ہوئی، اس کے 10 سال کے اندر اندر اگر کوئی صوبہ مغلیہ سلطنت کا الگ ہوا نا، مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی تھی، اس دور کی سپر پاور تھی، تو اس کو سب سے پہلی جو چوٹ پہنچائی وہ انہی افغانیوں نے پہنچائی تھی۔ یہی افغانی تھے جو الگ ہو گئے تھے، الگ ملک بنایا تھا، نہیں تو اس سے پہلے افغانستان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں سارے کے سارے۔ تو آپ کا کیا اسٹیک ہے برے صغیر کی تاریخ میں، یہ جغرافیہ میں؟ آپ تو الگ ہو گئے تھے 300 سال پہلے۔ باقی رہ گئے کشمیری، تو بھائی کشمیری تو اس جدوجہد کا حصہ ہے تحریک پاکستان کی۔ اردو اسپیکنگ تو وہ تو ان کا سب سے بڑا حصہ ہے تحریک پاکستان میں۔ کیا آپ کا افغانستان کا جو سردار داؤد تھا، نور محمد ترکی تھا، ڈاکٹر نجیب اللہ تھا، یا آپ کا بادشاہ جو ظاہر شاہ تھا، یہ یو پی، بہار، بنگال، دکن اور انڈین پنجاب یا دہلی کے تھے کیا؟ یہ تحریک پاکستان چلا رہے تھے؟ انہوں نے تحریک پاکستان چلائی ہے، انہوں نے پاکستان لیا ہے۔ پاکستان لیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے، مولانا محمد علی جوہر نے، شوکت علی نے، علامہ اقبال نے، لیاقت علی خان نے،
نواب محسن ملک نے، وقار الملک نے، راجہ صاحب محمود آباد میں. پاکستان ان کی کاوشوں کا ثمر ہے. یہ لوگ نواب اور راجے تھے، انہوں نے اپنی ریاستوں کی پرواہ نہیں کی، پاکستان کے لیے تحریک پاکستان چلائی. یہ افغانستان کے نہیں تھے، یہ بر صغیر کے تھے. آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، 300 سال پہلے تعلق آپ چھوڑ چکے. تو پاکستان بنا تھا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، افغانستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا. تو یہاں تو بر صغیر کے مسلمانوں کا حق ہے. آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی جو ہے. اور آپ جو کہ خیبر کے پی کے جو صوبہ ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے، یہ ہم نے افغانستان سے نہیں لی تھی، یہ برٹش نے قبضہ کیا تھا. اور افغانیوں نے ڈیورنڈ لائن کو مانا تھا 1919 میں، باقاعدہ قبول کی تھی فرنٹیئر یا سرحد کے، اور ان علاقوں پر برطانیہ کا قبضہ قبول کیا تھا انہوں نے. اگر اتنی تکڑ تھی، اگر اتنی زیادہ آپ میں طاقت تھی افغانیوں میں، تو برٹش سے لڑ کے لے لیتے. برٹش گیا، پاکستان کی گورنمنٹ فارم ہوئی، آپ کو اپنے علاقے یاد آ گئے. حالانکہ یہ کوئی کافروں کا ملک نہیں ہے، نہ کافروں کی حکومت ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج ریفرینڈم کرا لیں کے پی کے میں اور بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں، آج ریفرینڈم کرا لیں بالکل فیئر کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 90% کہیں گے نہیں بابا نہیں، افغانستان کے ساتھ نہیں جانا. کیونکہ جب وہی طالبان سب سے پہلے فضل الرحمان کو اور ایمن ولی کو ماریں گے پکڑ کے، جب وہ داڑیاں رکھوائیں گے نا زبردستی، اور جب وہ عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم پر جو ہے پابندی لگائیں گے نا، ان کے انسٹیٹیوشن جو ایجوکیشن ہے وہ بند کر دیں گے نا، برقعے پہنوائیں گے نا جب زبردستی، تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. مزے سارے پاکستان سے لے لیں، ٹھیک ہے، اور گن گانے افغانیوں کے. اس میں پشتون بھائی ناراض نہ ہو بھیا، آپ پشتون جتنے ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، لیکن افغانیوں کا اس ملک میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. باقی رہی اردو اسپیکنگ مہاجر، یہ ہو ان کا کمپیریزن نہیں بنتا، نہ کشمیریوں کا نہ اردو اسپیکنگ مہاجروں کا افغان مہاجرین کے ساتھ. آپ جھوٹ بولتے ہیں، کہاں کی کہاں لگا رہے ہیں. اللہ کا خوف کریں آپ. بنگالی جو ہے نا، بنگالی وہ بھی جو پرو پاکستانی بنگالی تھے، ان کا بھی پاکستان، اگر انہوں نے 1971 کی وار میں بنگالیوں نے یا بہاریوں نے جو البدر اور شمس میں پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ کر جان دی تھی، تو وہ بھی پاکستانی ہیں. پاکستان کو ان کو شریعت دینی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے، ان لوگوں کو جو اپنا خون دیتے ہیں اس ملک کے لیے، اگر آپ ان کو انڈورس نہیں کریں گے، ان کو گلے سے نہیں لگائیں گے، تو کل کو اس ملک کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. یہ میں پاکستان کے ارباب اختیار سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان کو روکیں.